آج انسان کے اندر علم پایا جاتا ہے، عمل پایا جاتا ہے، لیکن اگر انسان کسی چیز سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ چیز ہے ادب۔ اور ادب جو ہے دین کا بہت اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے۔ اب دین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ اللہ رب العزت ادب سکھا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی شان عظمت کو بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اپنے اعمال ایمان کے برباد ہو جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ آج انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر رسول کو اپنے جیسا کہنے لگا، معاذ اللہ، رسول کو اپنے جیسا کہنے لگا، اپنے بڑا بھائی سمجھنے لگا، لیکن رب کی ربوبیت، الہی کی الوہیت پکار رہی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا، تمہارے سارے اعمال، اور صرف اعمال نہیں بلکہ ایمان سمیت برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ جس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے جو کم سنتے تھے، اس لیے جب کبھی وہ بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے تو بلند آواز میں بات کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس نے اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کیا اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، ایمان برباد کر دیے جائیں گے، وہ صحابی رسول تڑپ گئے۔ عشق مصطفیٰ، ادب رسول میں کھانا پینا چھوڑ کر زاروں قطار روتے رہے، گھر کا دروازہ بند کر لیے، 3 دن گزر گئے عشق مصطفیٰ ادب رسول میں روتے ہوئے۔ جب پیغمبر نے اپنی نورانی مجلس میں اس جانثار صحابی کو نہیں دیکھے تو باقی صحابہ سے پوچھتے ہیں، بھائی ذرا خبر تو دو، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا ہے، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول گئے، اس کے گھر دستک دی اور ان سے طلب کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے فقط حبط اعمالہ وہو من اہل النار۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو دوزخی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، چونکہ جب کبھی میں مجلس رسول میں گفتگو کیا کرتا تھا میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو کر نکلتی تھی، اب تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جس نے ایسا کیا وہ دوزخی اور جہنمی ہو گیا۔ تو یہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں ان کی فریاد پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس طرح وہ کہہ کر کے زار و قطار رو رہا ہے۔ پیغمبر نے خبر سنی، فرمایا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ، فوری طور سے جاؤ اور اسے خوشخبری سنا دو۔ فرجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمہ، آقا علیہ السلام سے خوشخبری لے کر کے یہ صحابی رسول دوبارہ اس کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا فقال اذهبا الی، آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اے صحابی تو دوزخی نہیں ہے، تیرے ادب کا یہ عالم کہ عشق مصطفیٰ ادب رسول میں کھانا پینا چھوڑ کر زار و قطار رو رہا ہے، اس ادب نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔
کی بنیاد پر اپنی آواز نبی کی آواز سے کوئی بلند کرے اس کے ایمان اعمال سب جبت کر لیے جائیں گے. اگر کوئی صحابی عشق مصطفیٰ میں کھانا پینا چھوڑ کر روتا رہے میرے مصطفیٰ اسے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں. تو جو علم حاصل کیا جائے وہ علم ادب کے سانچے میں ڈھل کر حاصل کیا جائے تب وہ علم نور بنتا ہے. اگر علم سے ادب کو نکال دیا جائے تو انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے, انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں حضرت قیس بن مخرمہ کی بارگاہ میں. حضرت قیس بن مخرمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز حضرت قباس بن اشیم سے پوچھتے ہیں, اے قباس بن اشیم انت اکبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قباس بن اشیم یہ بتاؤ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے, یہ ادب کی محفل ہے اس لیے ادب کی بات کر رہا ہوں میں. اور کوئی بھی محفل ہو, کوئی بھی بات اگر پوچھنی ہو, اگر عشق کی بات پوچھنی ہوگی تو عاشقوں کے پاس جانا ہوگا, علم کی بات پوچھنی ہوگی عالموں کے پاس جانا ہوگا, ادب کی بات پوچھنی ہوگی ادیبوں کے پاس جانا ہوگا, عبادت کی بات پوچھنی ہوگی عابدوں کے پاس جانا ہوگا. تو یہ ادب کی محفل ہے اس لیے ادب کی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے حضور صاحب سجادہ جلوہ گر ہیں, چچا حضور جلوہ گر ہیں. آج اگر کوئی بے ادب انسان آئے اور یہ کہے کہ میں حضور صاحب سجادہ سے عمر میں بڑا ہوں, ان کو میری تعظیم کرنی چاہیے, اور وہ بندہ مرید میں سے ہو, تو یہ بہت بڑا گستاخ انسان ہوگا جو اس طرح کے کلمے اپنی زبان سے اپنے پیر اور پیر زادوں کی شان میں لائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی قباس بن اشیم سے حضرت عثمان غنی نے پوچھا انت اکبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے قباس بن اشیم عمر میں آپ بڑے ہو یا رسول پاک بڑے ہیں؟ ظاہری عمر کی بات ہو رہی تھی. اگر ظاہری عمر یوں دیکھا جائے تو قباس بن اشیم کی عمر بڑی تھی, لیکن اگر دیکھیے قباس بن اشیم نے حضرت عثمان غنی سے عرض گزار ہوتے ہیں, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی, بڑے تو حضور ہی ہیں, وانا اقدم منہ فی المیلاد, میں صرف پیدا پہلے ہو گیا. حضرت قباس بن اشیم سے ادب سیکھو, بڑے حضور ہیں, میں پیدا پہلے ہو گیا. بڑائی بزرگی بہتری حضور کی جانب منسوب کر دیا گیا. عاجزی کے سانچے میں ڈھل کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں پیدا پہلے ہوا ہوں, بڑے میرے مصطفیٰ جان رحمت. اور آج انسان چھوٹا رہتا ہے وہ بھی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, ادنا رہتا ہے اعلیٰ بننے کی کوشش کرتا ہے, جاہل رہتا ہے عالموں کا لباس پہن کر کے عالم بننے کی کوشش کرتا ہے. ادب یہ سب نہیں سکھاتا ہے. ادب عاجزی, انکساری, خاکساری, تواضع سکھاتا ہے. ادب جھکاتا ہے. ولیوں کی بارگاہ میں جو جتنا جھکتا ہے ولی کامل اسے اتنا اٹھا دیا کرتا ہے. ولی کامل حضور حاجی صاحب ہیں, اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں ان کے جیسا میں کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں. اتنی بڑی نقصان کے اتنی بڑے حادثے ہوئے, کوئی پوچھا حاجی صاحب سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے, پیر کا کرم ہے. جب انسان کے اندر ایسی عاجزی, انسانیت, خلوص, محبت آ جائے تو رب کی رحمت اس بندے کو اپنے آغوش میں لے جا کرتی ہے. اور جو بندہ اللہ کی رحمت میں گوتا سر ہوتا ہے اسے اس دنیا میں تکلیف تو ضرور میسر ہوتی ہے, لیکن اللہ کی قربت اسے بڑی دیر میسر ملتی ہے. میرے دوستو اب آئیے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بارگاہ میں
چل کر کے ادب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے عباس بن عبد المطلب، ادب ہے کیا چیز؟ کسی نے کہا ادب کیا چیز ہے؟ ہوا عباس بن عبد المطلب یہ کون ہے؟ پہلے سن لیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کے جسم پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی. آج یہ کیسا سوال ہو گیا، آج یہ کیسا سوال ہو گیا. عباس بن عبد المطلب جب سوال سنتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، ہوا اکبر منی، بڑے حضور ہیں، وانا ولدت قبلہ، میں حضور سے قبل پیدا ہو گیا ہوں. عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہو کر کے قوم کو، امت کو دس دے رہے ہیں. اے لوگوں، پیدائش پہلے ہو جانے سے کوئی بندہ بڑا نہیں بنتا ہے، بڑا مصطفیٰ کی عطا سے بنتا ہے. بڑا مصطفیٰ کی عطا سے بنتا ہے. عثمان غنی کی بارگاہ میں چلیے. حضرت عثمان غنی 10 چیزیں بیان کیے، لیکن ان 10 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آخری بات جو انہوں نے قابل بات کہی، توجہ طلب بات کہی، اس میں سے ایک بات یہ ہے، قد بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی هذه اليمنى فواللہ منذ ذلك فما ممست بها ذکر. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں وہ عثمان ہوں جو جوانی کی عمر میں اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر بیعت ہوا تھا. آپ لوگ بھی بیعت ہوتے ہیں، داہنا ہاتھ دیتے ہیں اپنے مرشد کے ہاتھ میں، تو یہ طریقہ کن کا ہے؟ عثمان غنی کا. بیعت کرنا حضور کی شان تھی. عثمان غنی فرما رہے ہیں میں عثمان وہ عثمان ہوں جو جوانی کے عمر میں اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر بیعت ہوا تھا، اسلام قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا حضور کے دست اقدس پر. فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جس دن سے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں فما ممستو بہا ذکری، مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس کیا، ذکر کیا، کلمہ توحید پڑھا، ایمان لایا، اس دن سے لے کر آج تک اپنے ان ہاتھوں کو کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہ ادب کس نے سکھایا؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے دیا کہ تم اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کو مت لگاؤ؟ نہیں، یہ ادب کا نور رب کائنات نے عثمان غنی کے قلب و جگر میں روشن کر دیا. عثمان غنی نے تمام امت کو درس دے دیا کہ ادب ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام ادب مصطفیٰ میں اس حد تک پہنچے تھے کہ لفظوں میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے جس میں ادب کا فرق آ جائے. آخری بات سنیے، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم سکھا رہے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں، لیکن افسوس آج ہماری قوم ادب سے بچوں کو بھی دور کر رہی ہے. حضرت سفیان الثوری، اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، میں نے بتا دیا کہ جو علم ادب کے سانچے میں ڈھل کر حاصل کیا جائے گا اسی علم سے انسان فیض ہو پائے گا. بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے عالم دین ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، مدرسے میں پڑھتے پڑھتے بچے اپنے استاد کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ادب سے وہ بچے دور ہیں. جب گلاس گندا ہو، پانی اس میں ڈال دیا جائے تو پانی بھی گندا ہو جائے گا. یہ قلب گندا ہے تو پہلے قلب کی مجائی کی جائے. یہی خانقاہوں میں ہوتا ہے، قلب کی پہلے مجائی، قلب کی پہلے دھلائی، قلب کی پہلے صفائی کی جاتی ہے. جب قلب پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر اس قلب میں علم کا نور روشن کیا جاتا ہے. پھر وہ صوفیاء کرام، وہ علماء کرام، وہ ہادی، وہ رہبر جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے
کی تاریکیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سفیان الثوری کی بات کرنے جا رہا تھا. سفیان الثوری فرماتے ہیں لا ينبغي للرجل ان يتلو والعلم والحدیث حتى يعمل في ادب 20 سنہ. کہتے ہیں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ علم حاصل کرے. کب تک؟ جب تک 20 سال پہلے ریاضت روحانی اور اصول ادب پہ نہ لگا لے. 20 سال ادب سیکھے. وہ کہہ رہے ہیں یہی ادب میں تقویٰ ہے، ادب میں طہارت ہے، ادب میں عاجزی ہے، ادب میں انکساری ہے، ادب میں خاکساری ہے، ادب میں ساری زندگی ہے. ساری زندگی کے قانون ادب کے ذریعے بدل دیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک بزرگ ہیں عبد الرحمن، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پر پوتے ہیں. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر یہ اپنے استاد کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. 18 سال فکانا منہا 18 سنہ فی تعلیم الادب. 18 سال تک امام مالک نے انہیں صرف ادب پڑھایا اور کچھ بھی نہیں پڑھایا. 18 سال کی مدت ختم ہوئی. امام مالک نے 2 سال اپنے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم کو علم دیا، علم پڑھایا. آخری 2 سال علم سیکھ کر کے عبد الرحمن کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آج مجھے اس عمر میں پچھتاوا لگتا ہے ہم نے جو 2 سال علم حاصل کرنے پر لگائے وہ بھی ادب سیکھنے پر لگاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ان کا کہنا تھا جو دین کا فہم، دین کی لذت، دین کا نور، دین کا کیف و سرور ہمیں ادب کے ذریعے ملا، کتابی علموں کے ذریعے نہیں ملا. تو میرے دوستوں، بتانے کا مقصد میرا یہ ہے ادب پہلا زینہ ہے کامیابی کا. ادب اگر انسان کے اندر آ جائے اس بندے کو کوئی انسان ناکام نہیں کر سکتا ہے. علم بہت سارے لوگوں کے اندر تھا، گمراہ ہو گئے. علم کے ذریعے اپنی اصلاح مت کریے، بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ، ان کے دامن کو پکڑ لو، ادب کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اور آخری بات سنیے.